السلام علیکم۔ آج کافی دنوں بعد ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، کچھ وقت نہیں ملا، دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آج میں نے سوچا انشاءاللہ میں نے ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت آپ کا ایمان کھا جاتی ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب ہم زندگی کے اندر یاد رکھیے گا، اگر آپ معاشی طور پر لائف میں کمپیٹ کر رہی ہیں تو نہ آپ دنیا کے رہتے ہیں نہ آپ دین کے رہتے ہیں، یعنی آپ پریشان رہتے ہیں، آپ تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ جب آپ تناؤ کا شکار رہتے ہیں تو زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنوں کی ضرورتیں میٹ نہ کر پانا ہے۔ جب ہم اپنوں کی ضرورتیں میٹ نہیں کر پاتے تو ہم نا ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، والد کبھی نہیں گھبراتا، والد زندگی میں کبھی نہیں گھبراتا، لیکن جب اس کے بچے اس سے سوال کرتے ہیں اپنی ضرورت کا تو والد کی اگر جیب خالی ہو تو والد کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، والد جب بھی غصہ ہوتا ہے وہ غصہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اصل میں جب ہم اپنے والد سے کوئی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ہوتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے غصہ کرتا ہے۔ تو اصل میں زندگی کے اندر میں کچھ نصیحتیں جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں ان کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اندر فائنینشلی فری کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی 12 سے 15 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے ہم لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ آپ لوگوں نے نہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی سکل ڈیولپ کرنی ہے جس سے آپ ایک اچھا ارننگ ہینڈ بن سکیں۔ جب آپ اچھا ارننگ ہینڈ بنیں گے تو آپ کی زندگی میں مسائل کم آئیں گے۔ آج میں اور آپ دنیا کے زیادہ تر لوگ تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعلیم لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ کوئی سکل نہیں ڈیولپ کر پا رہا۔ جب تک ہم سکل نہیں ڈیولپ کریں گے ہم زندگی میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ سکل انسان کو امیر بناتی ہے، تعلیم انسان کو امیر نہیں بناتی۔ تعلیم انسان کو صرف ضرورتیں موسٹلی پورا کرتی ہے، سکل آپ کو ضرورتیں بھی پورا کرتی ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کا بھی دیتی ہے۔ آپ زندگی میں آبزرو کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے معاشرے کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں جو تعلیم یافتہ امیر ہیں اور کتنے پرسنٹ جو ہنر والے امیر ہیں۔ اور یقین کریں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آپ رشتہ داروں میں خوار ہو جائیں گے، آپ اپنے بچوں میں خوار ہو جائیں گے، آپ اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اور آپ کے اندر چڑچڑاپن آئے گا، غصہ آئے گا، آپ بات بات پہ چڑ جائیں گے۔ اور ایک اور ہمارے ہاں ایک فرسودہ نظام قائم ہے کہ بچہ عجیب جوان ہو گیا، شادی کر دو، شادی کر دو۔ بھئی یہ کوئی چیز کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ بچے کو اس قابل بنائیں یا بچے کو ایک سیپریٹ گھر بنا کے دیں، بچے کو گائیڈ کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے شروع کرنی ہے اور آپ اپنے بچے کو پریپیئر کریں سکل کے حوالے سے تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ تو آج جو میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں، اگر ہمارے اندر سکل ہوگی نا تو کبھی بھی ہم مار نہیں کھائیں گے۔ یقین کریں دنیا کی ڈگریوں میں بالکل بھی پیسہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے وہ امیر آدمی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ آپ بل گیٹس کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسٹیو جاب کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اور بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ کسی ایک چیز میں ماہر تھے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ بہت ساری چیزوں میں ہم بکھر جاتے ہیں نا تو ہماری زندگی کا کوئی لیول نہیں رہتا، ہماری زندگی کا گراف کوئی نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں آج آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ڈپریشن میں نہیں جانا چاہتے، اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اپنے لیے گھر بنائیں، سیپریٹ بنائیں۔ بے شک اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہ رہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اصل میں ایک انسان جو فطری طور پر انسان جب لوگوں کو اپنے سے جب آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی کچھ ادائیں بری لگتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر گھٹن ایگزاسشن پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایگزاسشن پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں اللہ کے رسول نے 1400 سال یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ اکٹھے نہ رہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا سارے بھائیوں کی شادیوں تو ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، بھئی آپ اکٹھا کاروبار کریں،
آپ ویسے بے شک ایک ہی ایریا کے اندر گھر بنائیں لیکن ہر بندے کا گھر الگ الگ ہو، ہر گھر کو دروازہ الگ ہو، تو آپ کی زندگی کی 80% پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے سکلڈ ہونا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تاکہ آپ زندگی کو اچھے طریقے سے جی سکیں، ورنہ آپ خود بھی چیلنجز میں ہیں، آپ نے ایک ساتھ اور انسان کو بیچارے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی آپ کی ہیں، تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب یہ کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بس آپ شادی کر دیں، بھئی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس گھر، چھت، ضرورت کا سامان ہونا چاہیے، تو آپ اس کے بعد شادی کریں۔ اور اصل میں ہمارے بچے بھی اچھی تربیت کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی ادائیں ان بچوں میں جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے ریسرچر سے سنا ہے کہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا 3 سے 7 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ جو ان 3 سے 7 سال یعنی 4 سالوں میں جو سیکھتا ہے وہ ساری زندگی آگے لے کے چلتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ڈپریشن سے بچیں تو آپ اس ماحول سے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم والا ماحول ہے، اس سے نکلیں تاکہ آپ کی زندگی میں کچھ سکون آئے اور آپ ایک اچھی لائف جی سکیں اور آپ کے رشتوں میں بھی محبت ہو۔ دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔